الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، عالم اسلام کو، امت اسلامیہ کو اسلامی بھائی چارے کی دعوت دی ہے، اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے کی دعوت دی ہے۔ ایسی وحدت، ایسا اتحاد، مسلمانوں کا ایسا اتفاق، مسلمانوں کی ایسی طاقت جس کی بنیاد عقیدہ اسلامی ہو، جو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہو، جو اسلام کے عادلانہ نظام پر کھڑا ہو۔ الا تفعلوہ، مسلمانوں، اگر تم نے اس اتحاد میں اور اس بھائی چارے میں اور اس اسلامی ایمانی عادلانہ اخوت میں کوتاہی کی، پھر دنیا میں بڑا فساد ہو، پھر دنیا میں بڑا فساد ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس وقت نازل ہوا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اور قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، اور اس کا یہ اعجاز ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے لیے نازل ہوئی۔ قرآن پورا کا پورا بھی معجزہ، اور قرآن کی ہر آیت بھی اپنے اندر اعجاز رکھتی ہے، اور اس میں یہ بات ملتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی اسی وقت یہ نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور مسلمانوں پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ کہنے والے بہت ممتاز مسلمان کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان مسلمان نہ ہو اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے؟ کوئی ایسا نہ کہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، رسول آئے اور چلے جاتے۔ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں یوں لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کی ان آیات میں یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، یہ حسن ہے، یہ اعجاز ہے کہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا، اور ایسا لگے گا جیسے یہ قرآن کی آیت آج کے لیے نازل ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بمشکل 1500 تھی، اور اس کے مد مقابل دو بڑی سپر طاقتیں، ایک طرف رومی حکومت جو آدھی دنیا کی مالک بنی بیٹھی تھی، دوسری طرف مجوسیوں کی ایرانی حکومت۔ انہوں نے ساری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی کشتی
انہی کے حکم سے چل رہی ہے، تمام اسباب و وسائل، ذرائع، معاشی اقتصادی نظام پر ان کا مکمل تصرف ہے۔ ایسے موقع پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور ان مٹھی بھر مسلمانوں سے کہا جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے کہ اگر آج بھی تم نے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر، عقیدہ اسلامی کی بنیاد پر اپنے اندر وحدت پیدا کر لی تو تم دنیا کے اندر سے ظلم کا نظام کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ دنیا سے تم نا انصافی کا یہ نظام ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ سستی دکھائی، اس وقت 1500 اور آج عالم اسلام کے جھنڈے تلے 57 سے زیادہ ممالک، دولت، وسائل، ذرائع، دولت کی ریل پیل، افرادی قوت، دنیا کی چمک دمک، سب کچھ ہے، لیکن آج دنیا پھر فساد زدہ ہے۔ اسلامی دنیا کا کوئی خطہ دشمن کے ظلم سے محفوظ نہیں۔ تو قرآن کا یہ نقطہ، قرآن کا یہ پیغام پھر پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری کمزوری کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارے اندر آج عقیدہ اسلامی، ایمانی طاقت، اسلام کی بنیاد پر وحدت اور اتفاق اور اتحاد نہ رہا۔ یہ تمہاری کمزوری کی اصل وجہ ہے۔ اس لیے دشمن یہ بات جانتا ہے، جتنے وہ وسائل اپنی عسکری طاقت پہ لگاتا ہے، جتنے وہ اپنے وسائل عسکری وسائل پہ لگاتا ہے، اس سے کم نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی وہ وسائل اس پہ لگاتا ہے کہ اسلامی دنیا میں ہر قسم کی چمک دمک ہو، لیکن وہاں عقیدہ ایمان کی تر و تازگی نہ ہو، عقیدہ اسلامی کی تر و تازگی نہ ہو، ایمان اور اسلام کی تر و تازگی نہ ہو، اور اس پہ اس کے وسائل لگتے ہیں کہ کیا جتن کی جائیں، کیا پلاننگ کی جائے، کیا پالیسی بنائی جائے کہ اسلامی دنیا آپس میں باہم تقسیم رہے۔ کبھی نعرہ لگتا ہے عرب کا، کبھی نعرہ لگتا ہے اجمیت کا، کبھی نعرہ لگتا ہے ہم عرب تم ترکی، کبھی نعرہ لگتا ہے تم افغانی ہم بنگالی، کہیں نعرہ لگتا ہے سب سے پہلے پاکستان، کہیں نعرہ لگتا ہے سب سے پہلے عرب۔ یہ وہ سب بدبودار نعرے ہیں جو کفر نے اسلامی دنیا میں اپنے کرندوں کے واسطے سے پھیلائے ہیں تاکہ مسلمان دنیا ہمیشہ تقسیم رہے، اسلامی دنیا ہمیشہ تقسیم رہے، بلکہ باہم دستے گریبان رہے۔ مسلمانوں کی طاقت تھی، مسلمانوں کی طاقت تھی عقیدہ اسلام، ایمان، اسلام، اس پر اسلامی وحدت، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، اور اللہ نے اس کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کفر باہم ایک دوسرے کے معاون ہے۔ آج یہودی کتنا ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن عیسائی طاقتیں بھی اس کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہیں، عیسائی ریاستیں، حکومتیں بھی اس کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، قرآن نے سچائی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے دی ہے کہ اسلام کے عقیدے پر تم کھڑے ہوگے، کفر باہم اکٹھا ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے اس اسلامی اخوت میں کوتاہی کی اور اس میں تم نے اگر سستی سے کام لیا، پھر دنیا میں ظلم کا رواج، ظلم رائج ہو جائے گا، ظلم کا نظام ہوگا، اور پھر تمہارا دنیا کا کوئی خطہ، تمہاری جان مال عزت آبرو کہیں محفوظ نہیں رہے گی۔ قرآن کے عجیب
الفاظ ہیں الا تفعلوہ، اگر تم نے یہ اسلامی اخوت نہ قائم کی، یہ اتحاد اور وحدت جس کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے، اگر تم نے یہ نہ کی، تکن فی الارض تکن فتنۃ فی الارض، پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ ہو، اور وفساد کبیر، صرف فساد نہیں، بہت بڑا فساد، بہت بڑا فساد۔ تو یہ اس وقت قرآن کا یہ پیغام آیا، اور آج تو میں عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں، اس عالم اسلام کے پاس کہنے میں 57 سے زیادہ ممالک، لیکن اگر کہاں کمزوری ہے، کمزوری وہی کہ آج اسلامی اخوت نہیں، اور اسلامی اخوت نہیں اس لیے کہ ایمان کی روح ہی ختم ہو گئی، اسلامی عقیدے کی روح ہی ختم ہو گئی۔ جسم کے اندر سے روح نہ رہے تو جسم کے لیے اپنی بقا مشکل ہو جاتی، جسم کے اندر روح باقی نہ رہے تو اعضاء اور جوارح کی حفاظت اور ان کی بقا مشکل ہو جاتی ہے، وہ جسم سے الگ ہونے لگتے ہیں، اور صرف ہاتھ اور کان اور اعضاء اور جوارح الگ نہیں ہوتے، پھر وہ ہر عضو بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلے ہم ترکی خلافت عثمانیہ کیوں پارا پارا ہوئی؟ یہی عصبیت تھی نا، یہی نفرت تھی کہ یہ اجمی ہیں، یہ ترکی ہیں، یہ عرب ہیں، تقسیم ہوا۔ ہمارا بازو کیوں کٹا؟ یہ بنگالی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ دشمن اس پہ وسائل لگاتا ہے، دولت صرف کرتا ہے، تعلیمی اداروں کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے معاشرے میں ایسے افراد کھڑے کرتا ہے جن پہ وہ سرمایہ کاری کرتا ہے، اور جن کا سارا مشن ایک ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے، اور وہ مشن یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ اسلامی، ایمانی زندگی کی روح اور اس پہ کھڑے ہونے والی اسلامی اتحاد، اسے کیسے کمزور کیا جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں، دشمن جانتا کہ میرے ظلم کے نظام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اسلام کا عادلانہ نظام ہے، اور اس کو اسلام کے عادلانہ نظام سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس خطرے سے حفاظت تبھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کو کبھی اکٹھا نہ ہونے دو، مسلمانوں کو ایک طاقت نہ بننے دو، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ ان میں ایسا نظام تعلیم رائج کرو، ان کی ذرائع ابلاغ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دو، ان کے معاشرے اور سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو با اختیار بناؤ، معاشرے اور سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو مؤثر کرو جو عقیدہ اسلام کے سخت مخالف ہو، جو دین اسلام کے مخالف ہو، جو ایمانی زندگی کے مخالف ہو۔ اس پہ وہ سرمایہ کاری کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اسلامی وحدت پر مسلمان کھڑا ہو گیا تو اس کی تمام تر ہتھیار اس کے مقابلے میں صفر ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایمانی زندگی کا، اسلامی عقیدے اور نظریے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کی آج مثال غزہ کے مسلمان ہیں، غزہ کے مسلمان ہیں۔ اگر وہاں عقیدہ اسلام نہ ہوتا اور ایمان کی زندگی نہ ہوتی تو کب سے وہ قبلہ اول کا سودا کر چکے ہوتے، کب سے وہ اپنی فلسطین کی زمین بیچ چکے ہوتے، کب سے وہ اپنی زمین پر اپنی زندگی اور اپنی زمین سے دستبردار ہو چکے ہوتے۔ لیکن انہیں پتا ہے ساری طاقت، ساری ٹیکنالوجی، ساری عسکری طاقت اور سارے وسائل اس ایمان کے مقابلے میں شکست کھا جایا کر، اس ایمان کے مقابلے میں شکست کھا جاتے ہیں۔ تو وہ 20 کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ جو پچھلے 25 سال سے اسرائیل اور اس کے ہم نوا قوتوں کا مقابلہ کر رہا،
بتائیے اگر اسلامی دنیا اگر آج ایمان اسلام کی بنیاد پر ایک ہو جاتی، عقیدہ اسلامی کی بنیاد پر اس میں وحدت ہوتی، تو آج اسے عروج اور عزت نہ ملتی۔ تو میرے عزیزو، اسلامی وحدت یہ جس طرح ایمان کی حفاظت ضروری ہے اور عقیدہ اسلام ضروری ہے، ایسی مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارہ بھی ضروری ہے، اسلامی اخوت بھی ضروری ہے۔ اسی میں مسلمانوں کی بقا، مسلمانوں کا تحفظ، مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا عروج۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اے مسلمانوں، اگر تم نے اس اسلامی اخوت میں کوتاہی کی اور اس میں تم نے کمزوری دکھائی اور اس نعمت کی اگر تم نے ناقدری کی، پھر دنیا فساد سے بھر جائے۔ آج دنیا ظلم سے بھری ہوئی، آج دنیا ظالمانہ نظام سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کا پیغام ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کون قوتیں ہیں، کون سی قوتیں ہیں جو مسلمانوں کو اس ایمانی وحدت سے دور کرتی۔ کبھی رنگ کے نام پر، کبھی عصبیت کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی وطنیت کے نام پر، کبھی علاقائیت کے نام پر، کبھی اور مختلف بدبودار ناموں کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، اور مسلمان بہم دست سے گریبان پوری دنیا میں نظر آتا۔ تو دشمن کا اور باطل کا اور طاغوتی قوتوں کا جو ایک بڑا منصوبہ ہے اسلامی دنیا میں، جس پہ وہ بہت بڑی سرمایہ کاری کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمان ایمان اور اسلام کے روح سے محروم ہو جائے۔ مسلمان ایمان اور اسلام کی روح سے محروم ہو جائیں بس، اور جب اس سے محروم ہو گئے تو ان کے پاس جہاز بھی ہیں، اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہے، اس کے پاس دولت کی ریل پیل بھی ہے، لیکن بتائیے دشمن کا مقابلہ کر سکتے؟ دشمن سے آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو وہ جب چاہے گا، جس ملک میں چاہے گا غارت گری کرے گا، جس ملک میں چاہے گا وہ حملہ کرے گا، اس لیے کہ اس ملک سے اس نے وہ طاقت نکال دی، اس ملک کو اس دولت سے محروم کر دیا جس سے غیرت آتی ہے، جس سے شجاعت آتی ہے، جس سے بہادری آتی ہے، جس سے شہادت سے پیار آتا ہے، جس سے اللہ کے راستے میں موت کو سعادت سمجھا جاتا ہے، اس ایمان اور اس روح سے محروم کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اسلامی وحدت، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، یہ ہمارے غلبے کی بنیاد، یہ ہماری عزت کی بنیاد ہے، اسی میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں اور سوسائٹی میں ان قوتوں پہ نظر رکھنا چاہیے، ان فتنوں پہ نظر رکھنا چاہیے جو مسلمانوں میں بے دینی اور بے حیائی کو، نفرتوں کو اور تفریق اور تقسیم کو فروغ دیتے ہیں، ان قوتوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ حقیقت میں وہ مسلمانوں کے تخریب کار ہیں، حقیقت میں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے راستے میں ڈالنا چاہتے، وہ قوتیں ہیں، ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور ہمیں اپنے دائرہ کار میں، اپنے اپنے حالات میں جہاں اللہ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، مواقع دیے ہیں، قدرت دی ہے، وہاں ایمان کی روح کو تازہ کریں، وہاں اسلامی زندگی کو میں تازگی لے کے آئیں، اور کوئی ایسا طرز عمل نہ ہو، کوئی ایسی گفتگو نہ ہو، کوئی ایسا انداز نہ ہو جو مسلمانوں میں تفریق کا باعث بنے، جو مسلمانوں میں تقسیم کا باعث بنے، جو مسلمانوں میں نفرت کا باعث بنے، بلکہ ہمارا کردار مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایمانی اسلامی زندگی نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.